لیو والوں کے لیے آپ لوگوں کا سیارہ شمس برج اسد اس ویک کی پوزیشن میں آپ لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہیں. اس لحاظ سے ڈبل مائنڈڈ کافی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, کافی کام کرنے والے موجود ہیں, کئی پروجیکٹ موجود ہیں, کافی چیزیں کھلی ہوئی ہیں. اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کون سا کام کریں اور کیسے کریں, کیونکہ کافی چیزیں جو ہے نا ڈاؤٹ میں ہے اس وقت. اور اس وقت آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. جس کام میں ہاتھ ڈالیں اس میں اس کی کافی زیادہ فیزیبلٹیز بنائیں, کافی زیادہ جو ہے نا مشورے کے ساتھ چلیں کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ کام آپ کی زندگی میں کتنا فائدہ مند ہوگا. پھر آپ اپنے معاملات کو ڈویژنز کریں, کوشش کریں کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور اگر ہم آپ کی بزنس یا جاب کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کام کافی زیادہ آ رہا ہے, یعنی کہ کافی چیزیں آپ کے پاس آنے والی ہیں جن کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, دن رات جو ہے وہ مصروف ہو جائیں گے. مگر ڈائریکشن کا ایشو ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی ڈائریکشن کیوں, کب اور کیسے اور کس وقت ہوگی, اس لیے آپ پریشان ہیں. اس کے لیے آپ مشورہ کریں, سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. اور اگر ہم آپ کے ہیلتھ ایشوز کے اوپر بات کریں تو اس میں بھی آپ کو ڈپریشن ہے ذرا, اور آپ اپنی صحت کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھ رہے جس طریقے سے آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اپنی صحت کے ایشوز کا خیال رکھیں, پھلوں کا استعمال کریں, امرود, انگور, جوسز کا استعمال کریں جو آپ کو کافی زیادہ فائدہ دیں گے. اداس جو آپ کی طبیعت میں اداسیت ہے اس کو آپ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کر, اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر اداسیاں ختم کریں, خوش رہیں, اپنی زندگی میں خوش مزاجی لے کے آئیں اور انجوائے کریں اپنی زندگی کو. اور اگر ہم آپ کی میرڈ لائف کی بات کریں تو آپ کو گھر جو ہے وہ ضرور زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا ہوگا. کافی چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں میرڈ لائف میں, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. گھر والوں کو وقت دیں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اور اگر آپ لو افیئرز میں ہیں وہاں بھی آپ کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, معاملات دور ہوتے جا رہے ہیں, وہاں بھی آپ سوچیں. اور جن لوگوں کی منگنیاں یا رشتے ہوئے ہیں ان کو بھی آپس میں رابطہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو شادی کے معاملات ہیں جو رکے ہوئے ہیں یا گھریلو معاملات ہیں ان کے اوپر فوکس کریں تاکہ جہاں گڑبڑ ہے وہ ٹھیک ہو سکے. اور اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو ٹریولنگ تو آپ کر ہی رہے ہیں, مگر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو دھیان جو ہے وہ آپ سوچ سمجھ کے اپنا دھیان فوکس رکھیں, ٹھیک رکھیں. گاڑی چلاتے وقت یا کہیں جاتے وقت غصہ نہ کریں, غصے کو کنٹرول رکھیں تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کام چل رہا ہوتا ہے, آپ کاموں کا سوچ رہے ہوتے ہیں, دھیان کہیں اور ہوتا ہے. اس لیے اپنے دھیان کو, اپنے فوکس جو کو ٹھیک کریں. اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی ٹھیک کریں, ٹھیک چلائیں. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے اوپر فوکس ٹھیک کریں. اگر آپ بزنس میں ہیں تو بزنس میں بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اور اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو ایجوکیشن کے شعبہ میں آپ کے اوپر کافی دباؤ آیا ہوا تھا, جن اسٹوڈنٹس کے اوپر پریشر آیا ہوا تھا, دباؤ آیا ہوا تھا. جب آپ پڑھنے بیٹھتے تھے تو سر درد, دباؤ کا شکار ہوتے تھے. وہ دباؤ اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آپ ایجوکیشن میں اچھے طریقے سے فوکس کریں گے, اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دیں گے اور آپ کے سٹارز کی پوزیشن بھی کافی حد تک آپ کی سٹڈی سے ریلیٹڈ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کاموں کو مزید بہتر کرنے کے لیے آیت کریمہ 41 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں اور یلو کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ کریں. یلو دالیں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے سٹارز کے اوپر کوئی نحس اثرات ہیں ہم سے رابطہ کریں, ہمیں میسج کریں, ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اس کا بہتر حل دے سکیں. اور آپ زیادہ سے زیادہ اپنے کاموں میں مدد کرنے کے لیے, اللہ سے مدد لینے کے لیے آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں. اس وقت کچھ جو دباؤ, جو پریشر ہے وہ دیکھتے ہیں ہم کہ اگلی جو ہے وہ ویک میں کیسے ہوگا, مگر آپ اس کو ابھی کے دباؤ کو کم کریں اور کاموں پہ توجہ دیں.